بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آقے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 29 اکتوبر 2021 ہے اور آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ اس ویڈیو کے اندر مقبوضہ کشمیر سے، بھارت سے کچھ بڑی خبریں ہیں، تازہ خبریں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کا پونچھ سیکٹر کے اندر آپریشن ناکامی سے دوچار ہے۔ آج 22واں روز ہے بھارتی فوج کے آپریشن کو، لیکن پونچھ سیکٹر کے اندر مجاہدین کی کارروائیوں کا سامنا بھارتی فوج نہیں کر پا رہی ہے۔ بھارتی فوج مجاہدین کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ مجاہدین کو نہ تو گرفتار کیا جا چکا ہے، نہ ہی گرفتار کیا گیا ہے، اور نہ ہی مجاہدین کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ مجاہدین کی بڑی کامیابی ہے پونچھ سیکٹر کے اندر، جو گزشتہ 21 روز سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بھارت کی 7 سے 8 لاکھ فوجیں بے بس دکھائی دے رہی ہیں۔ مجاہدین پونچھ سیکٹر کے اندر مختلف جنگلوں کے اندر اور مختلف ٹھکانوں کے اندر روپوش ہیں، جن سے بھارتی فوج کو بے حد خطرات لاحق ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب کشمیر کے اندر مجاہدین نے بھارتی فوج کو اغوا کرنا شروع کر دیا ہے، ان کے ہتھیار چھیننا شروع کر دیے ہیں۔ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اس وقت آپ ہماری سکرین پر یہ تصویر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تصویر ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج سے چھینے ہوئے اسلحے کی۔ اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مجاہدین بھارتی فوج کو اغوا کر رہے ہیں اور مجاہدین بھارتی فوج سے اسلحہ بھی چھین رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اسلحہ مجاہدین کے مطابق بھارتی فوج سے چھینا گیا ہے اور اس کے اندر خون آلودہ، یہ جو اسلحہ ہے یہ خون آلودہ بھی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی فوج کو جو اغوا کیا گیا یا بھارتی فوجیوں کو پکڑا گیا، ان کو مجاہدین نے قتل بھی کر دیا، ان کو ہلاک بھی کر دیا۔ بھارتی میڈیا اس حوالے سے درست خبریں نہیں بتا رہا ہے کہ مجاہدین کے ہاتھوں کتنے بھارتی فوجی مارے جا چکے ہیں اور کتنے بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ جو بھارتی فوجی روزانہ کشمیر کے اندر مارے جاتے ہیں، ان کو خاموشی سے ان کو ورثاء کے حوالے کیا جاتا ہے اور ورثاء کو بھی تاکید کی جاتی ہے، اور ان کو یہ آرڈر دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ میڈیا پر اس حوالے سے بات کریں گے تو پھر ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ناظرین کرام، ابھی تک بھارتی میڈیا اور بھارت کی حکومت اور بھارت کا سوشل میڈیا کشمیر کے اندر مجاہدین کے ہاتھوں مرنے والے بھارتی فوجیوں کی تصاویر یا ان کے تابوت نہیں دکھاتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اکتوبر کے مہینے میں 29 سے یا 30 کے لگ بھگ کشمیری جو بھارتی فوجی ہیں وہ کشمیری مجاہدین کے ہاتھوں ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، اور اس میں بھارت کی پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ تو مجاہدین نے اکتوبر کے مہینے میں بھارتی فوج کے خلاف جو کارروائیاں کی ہیں، ان میں ان کا پلڑا بھاری رہا ہے، اور مجاہدین خوش ہیں کہ ہماری کارروائیوں سے کم از کم بھارتی فوج کو یہ تو لگ رہا ہے کہ اب وہ ہمیں اتنی آسانی سے شکست نہیں دے سکتے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں اگر وہ آئیں گے تو انہیں مزید تیاری کرنا ہوگی۔ ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، جب تک کہ کشمیر کی آزادی نہیں ہو جاتی، جب تک کہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کو بھارتی فوج کے مظالم سے نجات نہیں مل جاتی، تب تک ہم یہ کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آج بھی بھارتی فوج کا سرچ آپریشن جاری رہا ہے، اور مزید 5 کشمیریوں کو مختلف علاقوں سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چیک پوسٹیں بھی قائم ہیں، بیریئر قائم ہیں، لوگوں کو نماز جمعہ کے اجتماعات سے روکا جاتا ہے، مسجدوں میں جانے سے روکا جاتا ہے، اور کشمیریوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، بھارت پاکستان کے مقابلے میں کرکٹ میچ ہار گیا تھا۔ اب وہ بھارتی مسلمان یا وہ کشمیری مسلمان جنہوں نے پاکستان کی فتح پر جشن منایا، ان کو گرفتار کیا گیا۔ 100 سے زائد مسلمانوں کو بھارت بھر سے گرفتار کیا گیا ہے، اور ابھی بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے جو ہمارے پاس رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کشمیری طلباء یا وہ کشمیری لوگ جنہوں نے اپنے سٹیٹس یعنی واٹس ایپ کے سٹیٹس پر پاکستان کا جھنڈا لگایا یا پاکستان کے کسی کھلاڑی کی تصویر لگائی، تو اسے بھی باغی اور غدار قرار دے کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی بھارت کی جو مودی سرکار ہے، اس نے درجنوں مسلمانوں کو بلکہ سینکڑوں مسلمانوں کو اسی حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب باقاعدہ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہاسپٹل کے ٹیکنیشین کو ان کی نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں اپنا واٹس ایپ کا سٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا پاکستان کے کھلاڑیوں کی تصویروں کے ساتھ ہے۔
اور وہ سیلیبریشن کیا تھا، وہ فتح منائی تھی، تو اب ایک گورنمنٹ کی نوکریوں سے بھی لوگوں کو اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فتح پر جشن کیوں منایا، اور اسی طرح سے طلباء کو کالجز سے، سکولوں سے بھی اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فتح پر جشن کیوں منایا، اور بھارت کے مختلف علاقوں سے، مختلف ریاستوں سے سینکڑوں طلباء کو اس حوالے سے مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کو غدار اور باغی قرار دے کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ ریاست یو پی کے بدنام زمانہ دہشت گرد وزیر اعلیٰ، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی پاکستان کے حق میں جشن منائے گا وہ باغی ہوگا، اسے گرفتار کیا جائے گا۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی۔ ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے، بھارتی وزیر دفاع نے یہ بیان دیا ہے کہ بھارت کسی بھی ملک کے ساتھ تنازعات کو شروع نہیں کیا ہوا ہے، یعنی بھارت نے کسی ملک کے ساتھ جھگڑے شروع نہیں کیے بلکہ ان ملکوں نے بھارت کے ساتھ جھگڑے شروع کیے ہیں۔ بھارت کا اس وقت جھگڑا ہے نیپال کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، اور بھارت اس جھگڑے کو شروع کرنے والا ہے۔ لیکن بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا بیان نشر ہوا ہے کہ ہم تو امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم تو جھگڑوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ چائنا کے ہاتھوں، پاکستان کے ہاتھوں، یہاں تک کہ نیپال کے ہاتھوں بھارت کی درگت بنی ہوئی ہے، اور بھارت کو تگنی کا ناچ ان ممالک نے نچا رکھا ہے، اور اب یہ ان ممالک کے سامنے بھارت سرنڈر ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیپال کے ساتھ بھارت کا سرحدی جھگڑا تھا، اور نیپال نے بھارت سے کئی اہم اسٹریٹجک پوائنٹس اور علاقے چھینے تھے۔ اب پچھلے 1.5-2 سالوں سے جو نیپال کے ساتھ جھگڑا تھا، بھارت نیپال کے سامنے بے بس دکھائی دیے ہے، کیونکہ نیپال کے اندر بھی جو چائنا کی فوجیں ہیں وہ موجود ہیں، اور نیپال بھارت کو آنکھیں دکھا چکا تھا، جس کی وجہ سے بھارت اور نیپال کے درمیان تعلقات خراب ہوئے۔ اب خبریں یہ ہیں کہ نیپال کو بھارت نے دعوت دی کہ آپ ہمارے ملک آئیں اور ہمارے ساتھ میٹنگ کریں۔ اس حوالے سے بھارت کے انڈیا ٹوڈے اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ بھارت کے اندر نیپال کے آفیشل نے بھارتی حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، اور بھارت نے ان کے ساتھ اتفاق رائے کیا ہے کہ معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کریں گے، عسکری یا فوجی کارروائی آپریشن کی طرف معاملات کو نہیں دھکیلا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں مودی نیپال کے سامنے بھی سرنڈر ہو گیا ہے، چائنا کے سامنے بھی سرنڈر ہو گیا ہے، پاکستان اور کشمیری مجاہدین کے سامنے بھی مودی سرنڈر ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، یہ خبر بنگلہ دیش سے ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر بھارت نواز ہندو انتہا پسند حکومت مسلمانوں کے خلاف مظالم کر رہی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شیخ حسینہ واجد کی حکومت، لیکن وہ بھارت نواز حکومت ہے جو ہندوؤں کی پش پناہی کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں چند دن پہلے وہاں پر ایک مندر کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی، توہین کی گئی تھی، جس کے خلاف مسلمانوں نے احتجاج کیا تو مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا، مسلمانوں پر مقدمات قائم کر دیے گئے، مسلمانوں کو گولیاں چلا کر بنگلہ دیش کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اب ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے ایک وزیر ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو پرو پاکستان ایلیمنٹس ہیں وہ دراصل وہاں پر فرقہ واریت اور معاشرے کے اندر ہندو مسلم فسادات پھڑکانا چاہتے ہیں۔ یہ بیان دیا گیا ہے، بنگلہ دیش کے منسٹر ہیں جن کا نام حسن محمود ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ 1971 میں جو بنگلہ دیش کی آزادی ہوئی، اس آزادی کو ابھی بھی بنگلہ دیش کے بہت سے مسلمان نہیں مانتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل ہندو اور مسلم فسادات کروانا چاہتے ہیں۔ بھارت اس بیان پر بہت خوش ہوئے ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام بنگلہ دیش کے اندر جو بھارت کی اثر و رسوخ ہے وہ بے حد ہے، اور بنگلہ دیش کے اندر جو شیخ حسینہ واجد کی حکومت ہے یہ بھارت نواز حکومت ہے، یہ مودی دہشت گرد کے احکامات مانتی ہے، پاکستان کی دشمنی میں اور بھارت کی ایما پر انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر سینکڑوں مسلمانوں کو پھانسیاں دی ہیں، 70-80 سال کے بوڑھے بزرگوں کو، مسلمانوں کو انہوں نے پھانسیاں دی ہیں شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے، اس لیے حسینہ واجد کی حکومت کو قاتل حکومت مانا جاتا ہے۔ اب بنگلہ دیش کی حکومت کی جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر سے اسلام کو نکال دیا جائے، وہاں پر سیکولرزم کو پروان چڑھایا جائے، یعنی بنگلہ دیش کا دین اسلام نہیں ہے بلکہ سیکولر ہے، سیکولرزم ہے، یہ بنگلہ دیش کے منسٹر اور شیخ حسینہ واجد کی حکومت کر رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے جو انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے منسٹر ہیں حسن محمود، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان دراصل بنگلہ دیش کے اندر انسٹیبلٹی
درستگی کا ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کے لیے جاگنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر ہندو انتہا پسند مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ ناظرین کرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بھارت کے اندر تریپورہ ریاست میں مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ہی جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اب پولیس نے بیان دیا ہے کہ کوئی مسجد تریپورہ کے اندر شہید نہیں ہوئی ہے۔ جو تصویریں نشر کی گئی ہیں یہ جھوٹی تصویریں ہیں، ان پر یقین نہ کیا جائے، اور کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے حملہ نہیں کیا ہے، یہ تریپورہ کی پولیس نے بیان دیا ہے۔ ناظرین کرام اس سے پہلے بھی دلی کے اندر مسلمانوں پر حملے ہوئے، مسلمانوں کے مدرسے جلائے گئے، مسلمانوں کی مسجدیں گرائی گئیں اور مسلمانوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لیکن الزام بھارت کے ہندو انتہا پسندوں کے بجائے مسلمانوں پر دھرا گیا، اور آج بھی دلی فسادات کی وجہ سے سینکڑوں لوگ جیلوں کے اندر سزائیں کاٹ رہے ہیں، لیکن کسی ہندو کو، کسی RSS کے دہشت گرد کو، کسی BJP کے دہشت گرد کو اس سے جرم کی وجہ سے سزا نہیں دی گئی، اور یہی تریپورہ کے اندر بھارت کی پولیس کر رہی ہے۔ لہٰذا بھارتی مسلمانوں کو جاگنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ ان پر ہندو انتہا پسندوں کی حکومت ہے جو ان پر مظالم کر رہی ہے اور جو ان کے حقوق چھین رہی ہے۔ جب تک یہ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے تب تک ہندو انتہا پسند مظالم سے باز نہیں آئیں گے۔ ناظرین کرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی جو سیکیورٹی ہے، نیوی کی سیکیورٹی ہے، سمندری سیکیورٹی ہے، ان کو بڑھانے کے لیے ہم نے ایک اور بڑی جو شپ ہے، جو بڑا بحری جہاز ہے، وہ اپنی نیوی کے اندر شامل کر لیا ہے، اور اس سے بھارت کی جو نیول سیکیورٹی ہے وہ کافی سٹرونگ ہو جائے گی۔ بھارت جنگی جنون کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بھارت نے ابھی 5000 کلومیٹر رینج کا اگنی 5 میزائل کا تجربہ بھی کیا ہے، اور بھارت اسرائیل سے، امریکہ سے اور دیگر ملکوں سے اسلحہ بھی خرید رہا ہے، لیکن بھارت نہ تو پاکستان کے خلاف کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ہی کشمیری مجاہدین کے خلاف ہے، اور نہ ہی جو چائنا ہے، چائنا کی فوج کے خلاف بھارت کامیاب ہو سکتا ہے۔ چائنا کی فوج کے ہاتھوں بھی بھارت کو رسوائی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارت ناظرین کرام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملے، لوگ جھوٹ سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا کریں۔ آپ کی رائے کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔